السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیسن میں ہم نے یہ پڑھا تھا حمزہ الف سے لے کر خا تک یہ جو لیٹر ہم نے پڑھے تھے اور ان کے ڈاٹس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ با کے کتنے ڈاٹس ہوتے ہیں اور اس کا اوپر یا نیچے ہوتا ہے، یہ اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم اس کے بعد جو لیٹر آتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد لیٹر ہے دال۔ دال جو ہے آپ کا زبان جو ہے آپ کی، وہ آپ کے دانتوں کی جڑوں کے اوپر دال، زبان کی نوک آپ کی جو ہے وہ جب دانتوں کے جڑ کے اوپر جب لگے گی تو وہاں سے دال ادا ہوگی۔ اچھا، زال کا مخرج سا کے ساتھ ہے، اس کا سیم ہے، یعنی اس کی ڈیٹیل میں ہم جو ہے مخرج کے بارے میں نقشے کے ساتھ اگلی کتاب میں پڑھیں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، تو ساتھ ہم شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، الفابیٹس جو ہیں دیکھ لیں، میں آپ کو صرف تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ زال جو ہے یہ زبان کی نوک جب دانتوں کی نوک کے اوپر لگے گی تو یہ زال ادا ہوگی۔ اچھا، را اس کو، یہ موٹا حروف ہے، اس کو را جو ہے اس کے بھی دو تین صورتیں ہیں، اگر ہم کس صورت میں ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، کس میں جو ہے باریک پڑھیں گے، اس کی آئے گی اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ زا، یہ زا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، زا۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے سین۔ سین، یہ تھوڑی سی سیٹی کی آواز نکلے گی، جیسے ہم سیٹی بجاتے ہیں تو اس میں سی، اس طرح سین سے۔ اس کے بعد ہے شین۔ اچھا، میں ڈاٹ کے بارے میں بتانا بھول گیا، تو چل یہ دال ہے، اور دال جو ہے بغیر ڈاٹ کے ہوتا ہے، اور زال جو ہے اس کے اوپر دو نقطہ، ایک نقطہ ہوتا ہے اس کے اوپر، اور جو ہے آپ اس کو پہچاننے کی جو نشانی ہے وہ ڈاٹ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کی ایک اور شیپ، اس کے علاوہ شیپ آتی ہے جو قرآن پاک میں آتی ہے، اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ تو فی الحال ہم جو ہے اس کو یہ آپ یاد رکھیں کہ اس کے اوپر ایک ڈاٹ ہے۔ را یہ بغیر ڈاٹ کے ہوتا ہے، اور زا یہ جو ہے اس کے اوپر ایک ڈاٹ ہوتا ہے۔ اچھا، سین اس کے اوپر کوئی ڈاٹ نہیں ہوتا، شین اس کے اوپر تین ڈاٹ ہوتے ہیں، تین ڈاٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں آپ کو میں ڈفرینس بتا دوں سا اور شین میں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر بھی تین نقطے ہیں، ادھر بھی تین نقطے ہیں، تو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ کون سا سا ہے، اس کو سا پڑھیں گے یا شین۔ تو اس میں آپ کو میں پہچاننے کی جو شین کے پہچاننے کی وجہ بتاؤں اور سا کے پہچاننے کی وجہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ شین ہے واقع میں، اور اس کے اوپر تین ڈاٹ بھی ہیں۔ ایک اور جو نشانی ہے اس کی وہ بتا دوں، وہ یہ کہ اس کے تین دانت بھی ہوتے ہیں، جیسے ہم یہ نا، یہ تین دانت، ایک منٹ یہ لکھ رہا ہوں، یہ تین دانت بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شین ہے، یہ ڈاٹ ہو گئے، اس کے تین دانت ہو گئے، ایک یہ، ایک یہ، ایک یہ۔ اچھا، سا ہوگا اگر وہ اکیلا ہوگا، یعنی اس کے ساتھ کوئی ورڈ نہیں ہوگا، تو اس طرح لکھا آئے گا، یعنی دو اس کے وہ ہوں گے، دو سرے ہوں گے، ایک ادھر سے ہوگا ایک ادھر ہوگا، اور یہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے۔ اگر یہ درمیان میں کہیں آ جاتا ہے، مثال کے طور پر ادھر جو ہے اپنا عین آ جاتی ہے اور اس کے بعد سا آ جاتی ہے، تو یہ آ جائے گا اس طرح، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی طرح اگر جیم ہے، جیم کے ساتھ آ جاتا ہے، جیم سا، اور را آ جاتا ہے اس طرح، جیسا را۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے جو دو یہاں تھے جو سرے، وہ ایک سرا رہ گیا ہے۔ اگر ہم اس سا کی جگہ شین کو رکھیں، جیسے حشرہ ہم پڑھیں، حشرہ لکھیں، تو ہمیں تین اس طرح کے جو دانت جو ہیں نا وہ بنانے پڑیں گے، تو یہ ڈفرینٹ ہے اس میں، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس میں ایک جو ہوگا دانت وہ سرا جو ہے اوپر ہوگا، اور یہ جو ہے اس کے شین میں تین ہوں گے، اس میں ایک ہوگا اگر یہ درمیان میں ہوگا۔
اگر یہ الگ سے ہوگا یا لاسٹ میں ہوگا تو اس کے دو سرے ہوں گے، ایک تو یہ ہوگا ایک تو یہ ہوگا، تو اس طرح پہچان آپ کی ہو جائے گی۔ یعنی تین سرے کے اوپر تین ڈاٹ، اس طرح آپ سمجھیں گے تین جو ہیں دانت ہوں گے، اور تین دانتوں کے اوپر تین ڈاٹ بھی آئیں تو ہم پہچان جائیں گے کہ یہ جو ہے شین ہے، اور اگر دو یا ایک جو ہے وہ دانت کے ساتھ تین ڈاٹ ہیں تو ہم پہچانیں گے یہ سا، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑی سی مثالیں تھیں، میں نے آپ کو بتا دیں، اس میں ڈفرینس تھا۔ کافی سمجھ جاتے ہیں، لیکن بعض جگہ ایسی آتی ہیں کہ وہاں کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ سا ہے شین ہے، تو یہاں میں نے بتا دیا آپ کو۔ اچھا، اس کے بعد ہے سواد۔ سواد اس کی آواز جو ہے وہ سیم سین کی ہے، یعنی سٹی تھوڑی سی آواز آئے گی، سواد سواد۔ اچھا یہ موٹا ہوگا، اس کو موٹا پڑھنا ہے، سواد، یہ بھی موٹا ہے، سواد سواد، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں بھی ایک بحث بہت ہے، یہ کہ کہاں اس کو دعات پڑھا جائے گا، کہاں سواد پڑھا جائے گا، لیکن فی الحال آپ جو ہے یہاں پاکستان میں ہم جو ہے اور انڈیا بنگلہ دیش ادھر جو ممالک میں زواد ہی پڑھتے ہیں، زواد ہے، ٹھیک ہے۔ زیڈ کی آواز جو ہوتی ہے زا کی تھوڑی سی مکس آواز ہوتی ہے، لیکن اس کی جو ہے وہ مخرج کے بارے میں پڑھیں گے، وہاں آپ کو سب چل جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہے ہمارے پاس واو۔ اچھا، سواد جو ہے اس کے اوپر کوئی ڈاٹ نہیں ہوتا، اور زواد کے اوپر ایک ڈاٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے تو، تو یہ موٹا حروف ہے، اور تو کے اوپر کوئی ڈاٹ نہیں، سوا ایک ڈاٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک ڈاٹ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے اپنا یہ نرم جو ہے سا کے ساتھ، سا دال اور زو، ان تینوں کا مقصد ایک ہی ہے، یعنی زبان کی جو نوک ہے وہ آپ کی دانتوں کی نوک کے اوپر جب لگے گی تو یہ ادا ہوگی۔ اچھا، یہ عین ہے، عین اس کا مطلب ہا کے، ہا جو اوپر ہم نے پڑھا ہے، ہا خا والا، ہا جو ہا پڑھا ہے، یہ جو الحمد میں جو ہا آتی ہے، یہ والی ہا، وہ والی۔ اچھا، یہ عین اور اس کا مخرج اور ہا کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی حلق کا درمیان ہوتا ہے، وہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے غین، غین، ٹھیک ہے، اور عین کے اوپر کوئی ڈاٹ نہیں ہوتا، غین کے اوپر ایک ڈاٹ ہوتا ہے، یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس فا، 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 ٹھیک ہے، فا کے اوپر ایک ڈاٹ ہوگا۔ اچھا، فا، اس کے بعد قوف، قوف موٹا ہے، اور ان دونوں میں جو ایک تو شیپ میں ڈفرینٹ ہے، دوسرا ڈاٹ میں ڈفرینٹ ہے۔ ایک تو شیپ میں یہ ہے کہ اس کی جو نا وہ بنی ہوئی ہے، سرکل میں بنی ہوئی ہے اس طرح کی، اور اس کی جو ہے وہ تھوڑی سی لمبے سے تھوڑا کھینچا ہوا ہے، پھر موڑی ہوئی ہے، تو یہ شیپ آپ دیکھ لیں ان دونوں کی، اس میں جو ہے شیپ ہے تھوڑی سی لمبی ایسے کھینچی ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے سرکل سی بنی ہوئی ہے ایسے، تو ان دونوں میں ایک تو شیپ میں ڈفرینٹ ہے، دوسرا اس میں جو ہے ڈفرینٹ ہے وہ ڈاٹ کا ہے، اس کے اوپر ایک ڈاٹ ہے، فا کے اوپر ایک ڈاٹ ہے، اور قاف کے اوپر دو ڈاٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کیف، یہ چھوٹا ہے، اس کو باریک پڑھا جائے گا، اس کو آپ جو ہے موٹا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے تجوید کے بارے میں شاید پڑھا تھا، نہیں ابھی ہم اسٹارٹ کریں گے، وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اگر ہم قاف کی جگہ کیف پڑھتے ہیں تو کیا ترجمہ غلط ہو جاتا ہے، اسی لیے ہمیں اس کا بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ قاف، قاف موٹا ہے اور اس کو موٹا ہی پڑھنا ہے، موٹے کی جگہ باریک نہیں پڑھنا، باریک کی جگہ موٹا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے لام، لام جو ہے اس کے اوپر کوئی ڈاٹ نہیں ہوتا، کاف کے اوپر بھی کوئی ڈاٹ نہیں ہوتا۔ اچھا، میم، میم بھی جو ہے دونوں ہونٹ جو ہے ملیں گے تو میم ادا ہوگا، یہاں جو ہے کوئی ڈاٹ نہیں ہے یہاں بھی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نون، نون کے اوپر ایک ڈاٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے واو، واو بھی خالی ہوتا ہے، کوئی ڈاٹ نہیں ہوتا، ہاں یہ بھی خالی ہوتا ہے۔ اس کے بعد یا یہ عموماً ڈاٹ ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر کہیں آ جاتا ہے تو یہ اگر ویسے الگ سے ایسے لکھا ہوتا ہے تو ان کے نیچے ڈاٹ نہیں ہوتا ہے، ویسے اس کے اوپر اگر یہ کسی کے ساتھ مل کر آ جائے گا تو یہ اس کے نیچے جو ہیں دو ڈاٹ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری الفابیٹس کی جو ہیں وہ
کلاس آج ختم ہوں گی الفابیٹس کی، اور اس کے بعد اب ہم اسٹارٹ کریں گے ان کے مخارج کے بارے میں، کہ ان کے مخرج کیا ہیں، اور ہم ڈیٹیل میں ان سب کے مخرج پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ ہم کسی بک پہ آئیں گے، اور پھر جو ہے آگے جو بھی اس کے قوانین وغیرہ ہیں تو ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا لیسن اب یہیں تک رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیسن میں ہم جو ہے تجوید کے بارے میں پڑھیں گے، تجوید کیا ہوتی ہے، تجوید کا معنی پڑھیں گے، تجوید کی اہمیت پڑھیں گے، تجوید ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اور قرآن پاک کے کچھ آداب پڑھیں گے، اور جو آگے مخرج آئیں گے وہ نمبر وائز ہم پڑھیں گے، 17 مخارج ہیں اس میں، اور اس کے بعد جو کچھ قوانین ہیں تنوین کے، نون ساکن اور تنوین کے، اور جو بھی تجوید کے رولز آتے ہیں اس پر بحث کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی ہماری سیریز چلتی رہے گی، یہ قاعدے کہ پوری ہم میں بناؤں گا، اس کے ساتھ تجوید بھی آ جائے گی اور وہ بھی آ جائے گی۔ تو انشاءاللہ آپ یہ تقریباً یہ کمپلیٹ دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے ضرورت نہیں پڑے گی الگ سے تجوید پڑھنے کی، اور ڈائریکٹلی آپ جو ہے انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے جو ہے یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنے میں آسانی ہوگی آپ کے ساتھ، اور الگ سے تجوید پڑھنے کی یا الگ سے پوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ۔